اور دوسری طرف وہ کہتا ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل ہے، خدا کی معرفت حاصل ہے، لہٰذا اللہ کی معرفت میں بڑے بڑے دلائل میرے پاس ہیں، اللہ کی وحدانیت پہ دلائل ہیں، اور حال اس کا یہ ہے کہ قربانی فرض ہے اور نہیں کرتا۔ اگر اسے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی تو وہ جانتا کہ آج کے دن سب سے زیادہ اللہ کا قرب دلانے والا عمل جانور کا خون بہانا ہے۔ اب اس کا فلسفہ یہ ہے کہ جانور کا خون بہانے کی بجائے یہ پیسے قومی جو پروجیکٹس ہیں ان میں دے دیے جائیں، اسے خاک اللہ کی معرفت حاصل ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ آج کا دن خون پیش کرنے کا دن ہے اور یہ قوم کے غم میں مبتلا رویا جا رہا ہے بیچارہ۔ یہ کیسی معرفت؟ اللہ کی اسے معرفت حاصل ہوتی تو کیسے ممکن تھا؟ اللہ نے اپنے تکوینی کاموں کے لیے فرشتے رکھے ہیں۔ وہ کہتا ہے اتنے سال یہ جیے گا، فلاں دن موت آنی ہے، اللہ کا فرشتہ آئے گا اس کی جان لے گا۔ اللہ کہتا ہے اتنا رزق دینا ہے، فرشتے بارشوں کو، بادلوں کو ہانکیں گے، برسائیں گے اور وہاں سے گندم پیدا ہوگی۔ وہ گندم بکے گی تو پیسہ آئے گا تو چیزیں بنیں۔ یہ جتنے تکوینی امور ہیں، ایک بچے کی شکل کیسے بننی ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کے فرشتے اسے سنوارتے ہیں، ہڈیاں اور گوشت چڑھاتے ہیں۔ یہ سب خدا کے وہ کام ہیں جو فرشتوں کے ذریعے وہ کرتا ہے، براہ راست نہیں۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی روح اللہ خود نکالتا ہے، درمیان میں فرشتے بھی نہیں آتے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اللہ کے جتنے کام بھی انسانوں سے متعلق تشریعی تعلق رکھتے ہیں، وہ سب کام انسانوں کے ذمے کیے ہیں کہ نماز تم نے پڑھنی ہے، روزہ تم نے رکھنا ہے، عبادت تم نے کرنی ہے۔ ہمارے فرشتے کرتے ہیں، ہم نے لگایا، نہیں کرتے ہم نے نہیں لگایا، تمہارا کوئی کنسرن اس سے نہیں، اپنی ذات اپنی جان کی بات کر۔ اب یہ کہتا ہے اسے خدا کی معرفت حاصل ہے، لیکن یہ ایسی معرفت ہے جس کا ایک ذرہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملا۔ یہ ساری معرفت ابو جہل اور فرعون کے حصے میں آئی۔ اللہ کی معرفت اگر حاصل ہوتی تو وہ جانتا کہ یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، یہ نہیں کہہ رہا ان کا کیا ہے، آج یہ آواز ہے تو کل دوسری آواز، اور مسجد میں چلے جاؤ تو اور مؤذن، کہیں بچہ کہیں بوڑھا، اس کے پیچھے جو اسے کہلوا رہا ہے نا کہ آؤ نماز کی طرف، وہ اللہ ہے۔ اللہ کی ہیبت، اللہ کا روب، اس کا پکڑ لینا، وہ جو کہتا ہے لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ان ظالموں کو ہلاک برباد کر کے رکھ دیں گے۔ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اس کے پاس 1 کروڑ ہے کہ 1 ارب ہے؟ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اس کا گھر ادھر ہے یا امریکہ میں؟ خدا جو کہتا ہے میں ہلاک کر دوں گا ظالموں کو، اس کا مطلب ہے اپنی بندگی چھین لے گا، سجدے کی توفیق نہیں ہوگی۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ کہتا ہے وہ اسرع الحاسبین، اور چھوڑ دو جو لوگ تمہارے ساتھ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، ہم بہت جلد حساب لینے والے۔ اور اللہ کہتا ہے میں انہیں اپنے سامنے لاؤں گا اور میں قیامت میں پوچھوں گا، اور وہ کہیں گے کہ بلا وربنا، اے اللہ تیری ذات کی قسم ہے جو ہم نے کبھی گناہ کیا ہو،
ایک بار دنیا میں بھیج دے، غیر الذی کنا نعمل، جو زندگی گزار کے آئے ہیں اب ایسی زندگی نہیں گزرے گی۔ اور وہ کہے گا وَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ، ہم نے ایک زندگی دی تھی نا، جس نے سمجھ کے آنا تھا وہ وہیں سمجھ کے آیا ہوتا۔ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اور ہم نے تو احسان کیا تھا کہ اپنا پیغام تمہارے کان تک پہنچا دیا تھا۔ یہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح، یہ خدائی کا تو پیغام ہے، کسی نے اپنے پاس سے تھوڑے ہی گھڑ لیا ہے۔ اور معرفت حاصل ہے، اور لوگوں کا مال ہڑپ کرتا ہے، اور خدا کی بات کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق اور خدا کا قرب اور تمام اعمال اس کے محبت کے نام پہ ہوں یا معرفت کے نام پہ ہوں۔ جب تک اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت ان دو میدانوں میں فائنل اتھارٹی نہیں ہوتی نا، کچھ نہیں۔ اللہ کی محبت ہے، شدید نیند ہے، تہجد پڑھ لی ہے، اللہ کی محبت قربانی مانگتی ہے، اللہ کا خوف کہتا ہے نہیں، فجر پڑھ کے ہی سونا ہے، جماعت سے پڑھے اور آرام سے سو جائے، یہ صحیح چیز ہے۔ ہر وہ شخص جو کسی بھی نوع کی محبت اور معرفت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے کوچے سے نہیں گزرتی نا، یہ سب گمراہی۔